اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خداوند متعال آج کے شہداء کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کا ثواب ان دو آیات کا اور باقی جو آیات کا ترجمہ کریں گے، ان کا ثواب ان شہداء کا اور باقی تمام مومنین و مومنات کو اصال کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کی مغفرت فرمائے۔ آئیں پڑھتے ہیں پہلے آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا یا اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور انہیں بھی جو، من قبلکم، تم سے پہلے والے، لعلکم، تاکہ تم، یا تم شاید، تتقون، تم خطرات سے بچ کرو یا تم سب عذاب سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو یا بچ کرو۔ دوسری آیت، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، ابنا یعنی چھت، وانزل، اور اتارا یا برسایا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، فاخرج، پس نکالا، پھر اس نے، بہی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے یا پھل، رزق لکم، تمہارے لیے رزق یا تمہاری غذا، فلا، پس مت، تجعلوا، تم سب بناؤ یا تم بوجھتے ہوئے، للہ اندادم، کسی کو اللہ کے مد مقابل نہ، وہ حالانکہ انتم تعلمون، تعقلون، تم سب جانتے ہو، انتم تعلمون، تم سب جانتے ہو۔ آئیں اب اس آیت کی ترجمہ کرتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ یہ ہمارا دو آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس مشق کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے سامعین محترم، کیونکہ ترجمہ و مفاہیم قرآن کے حوالے سے دوسری ہماری مشق ہے، مشق و سوالات کے جو ہے، تو لہذا اس میں یہ ہے کہ عبارت صحیح ترجمے پر نشان لگائیں۔ ہم نے دیکھنا ہے
ایک آیت ہے اس کے دو اس نے ترجمے کیے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے۔ تو آئیں، ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی ہم سب مدد چاہتے ہیں۔ دوسرا، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایاک نعبدو یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کا یہ پہلا جو صحیح ہوا، الف یعنی صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب دوسری آیت ہے توبو الی اللہ جمیعاً، اس میں دیکھیں ان سب نے خدا کی ساری توبہ کی۔ یہ میرا خیال میں ترجمہ تھوڑا سا یہی مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے، تو دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہترین ترجمہ یہ ہے تم سب توبہ کرو خدا کی طرف سب کے سب، تو لہٰذا یعنی یہ ہے، یہ بہترین، لہٰذا کون سا اس کا یہ ہم بنا رہے ہیں ڈبہ، اس ڈبے کو لگا دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری آیت کی طرف، سبح بحمد ربک، الف جو ہے پس اس نے تسبیح کی اللہ کی حمد کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ پس تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی۔ تو لہٰذا کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ یعنی یہ ترجمہ تعریف والا صحیح ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھی آیت کی طرف، واستغفر اللہ، پہلا اور تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، دوسرا کیا ہے؟ اور انہوں نے مغفرت چاہی اللہ سے۔ تو دیکھیں واستغفروا تو یہ امر کا یعنی تیسرا صیغہ ہے، تو یعنی اور طلب کرو اور چاہو کیا؟ مغفرت، یعنی مغفرت چاہو کس سے؟ مغفرت طلب کرو اللہ سے، لہذا یہ پہلا جو صحیح ہے کیونکہ یہ ماضی کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب آخری ہمارا جو ہے ذالک ھدی اللہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں وہی دو، یہ ہدایت ہے اللہ کی، اس کو ہدایت کی اللہ نے، اب یہ ماضی والا ترجمہ بنتا ہے، لہذا یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔